قربانی کرنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے یعنی ذبح کرتے وقت خون کی جو بوند زمین پر گرتی ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ کیا خوب! بھلا سوچو تو کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہے۔ تم جو قربانیاں کرتے ہو، تم جو جانوروں کے گردن پر چھریاں چلا کر اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہو، اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری قربانیاں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین تقوی دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم نے یہ قربانی کس نیت سے کی ہے، تمہارا ارادہ کیا تھا۔ میرے پڑوس میں ایک بکرا لایا، اچھا ہم تو زیادہ پیسے والے ہیں، ہم تو 3 بکرے لائیں گے، ہم 3 جانوروں کی قربانیاں دیں گے، لیکن صرف اس لیے کہ محلے والے کہے ماشاء اللہ کتنے بکرے قربان کرتا ہے، کتنی قربانیاں دیتا ہے۔ اچھا پڑوس والا 10,000 کا بکرا لایا تو میں 15,000 روپے کا بکرا لاؤں گا۔ جانوروں کو باہر لے کر گھما رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کتنے کا لایا ہے، وہ تکبر میں کہتا ہے 15,000 روپے کا لایا ہوں۔ لیکن دوستو، عبادت کی روح کیا ہے؟ تقوی۔ بیکار ہے ایسی قربانی، کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا، قبول ہی نہیں ہوگی۔ صاف طور پر اللہ نے کہہ دیا جو تم میرے لیے قربانیاں کر رہے ہو، نہ تو اس کا میرے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے تو صرف تقوی۔ اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، میں آج آپ کو سناتا ہوں، اور بڑا مشہور واقعہ ہے۔ قیامت کے دن ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کی گردن جنگ میں جہاد میں کٹ گئی ہوگی، وہ قتل کر دیا گیا ہوگا۔ میدان محشر میں اس کو لایا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں زندگی دی تھی، بتاؤ تم نے میری دی ہوئی زندگی کا کیا کیا؟ وہ مسکرا کر کہے گا اے اللہ، تو یہ سوال مجھ سے کر رہا ہے، حالانکہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو نے مجھے جو زندگی دی تھی، میں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا، میں نے گھر مکان کو چھوڑا، میں نے اپنے بلڈنگوں کو چھوڑا، میں نے اپنی زمین اور جائیداد چھوڑا، میں تیری راہ میں نکلا، میں نے جنگ کی، اور جنگ میں نے کئی دشمنوں کی گردنوں کو اڑایا، اور لاسٹ میں بھی مارا گیا۔ اللہ، میں تیری راہ میں قتل کر دیا گیا، میں نے تیری راہ میں اپنی جان قربان کر دی، پھر بھی تو پوچھ رہا ہے کہ میری دی ہوئی زندگی کا تو نے کیا کیا؟ ادھر اللہ بھی جواب دے گا او میرے بندے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر میدان جنگ میں نکلا؟ اللہ کہے گا سچ ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے میں نے گھر مکان چھوڑا، جائیداد اور بلڈنگ چھوڑی؟ اللہ کہے گا بالکل سچ ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں تیری راہ میں میدان جنگ میں لڑا؟ کیا میں جنگ میں نہیں گھسا؟ اللہ کہے گا یہ بھی سچ ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ، کیا میں نے دشمنوں کی گردن نہیں اڑائی؟ اللہ کہے گا اڑائی ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اے اللہ، کیا دشمنوں کی تلوار سے میں مارا نہیں گیا؟ اللہ کہے گا یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ایک دشمن کے ہاتھوں سے تو بھی مارا گیا۔ تو پھر اللہ، میں جھوٹ کہاں بول رہا ہوں؟
اللہ کہے گا یہ سب سچ ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے کہ تو میری راہ میں لڑا، تو میری راہ میں مارا گیا۔ یہ جھوٹ ہے، بلکہ تو میدان جنگ میں تلوار چلا رہا تھا، اس عبادت میں تو شریک تھا، لیکن تیرے جسم سے عبادت والی روح نکل گئی تھی۔ تو میرے لیے جنگ نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ تو جنگ اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہے، بہت بڑا ویر کہے، تلوار چلانے والا ایکسپرٹ کہے۔ تو شہرت چاہتا تھا، تو دکھاوے کے لیے لڑ رہا تھا۔ تیرے اندر یہ نیت، یہ خواہش تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہے، ویر کہے۔ تو دنیا میں جو چاہتا تھا تجھے مل گیا۔ فرشتوں، اٹھاؤ اور پھینک دو اس کو جہنم کے اندر، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، دیکھا، اپنے بیوی بچے چھوڑے، زمین جائیداد چھوڑے، گھر مکان چھوڑا، بلڈنگ چھوڑی، اپنی جان دے دی، لیکن اتنی سی بات اس کے دل میں آ گئی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہے، میری شہرت ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں دکھاوا ہو۔ دوستو، اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی دکھاوا نہ ہو، ورنہ آپ کتنی بھی مہنگی قربانی کر لو، کتنا بھی پیسہ خرچ کر لے، سب بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اور گناہ ملے گی۔ اور دوسری اہم بات، اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ کسی کی کمائی بالکل حرام ہے تو اس کے ساتھ قربانی کرنا جائز نہیں، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ جیسے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ آدمی چور ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کوئی دوسرا آدمی بیاج کھاتا ہے یا بیاج لیتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کوئی تیسرا آدمی نائی کا کام کرتا ہے، جیسے داڑھی وغیرہ بناتا ہے، اور بھی ایسے بہت سے کام ہیں جس کی کمائی حرام ہوتی ہے۔ ان سب کے ساتھ قربانی کرنے سے بچے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔